آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل اینگزائٹی یعنی سماجی اضطراب کی۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں جو اس کی پہچان، علامات اور اس سے نمٹنے کے طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ اس عام سی لیکن اکثر غلط سمجھی جانے والی کیفیت کو ذرا تفصیل سے سمجھا جائے اور کچھ عملی حکمت عملیوں پر بات ہو۔ بالکل، اور یہ واقعی حیران کن حد تک عام ہے۔ نوٹس میں ایک یونیورسٹی سروے کا ذکر تھا جو بڑا دلچسپ لگا۔ اچھا، کیا تھا اس میں؟ اس میں تھا کہ تقریباً 45% طلباء نے کہا کہ انہیں شرمیلا پن ایک مسئلے کی طرح لگتا ہے، اور 50% کو یعنی آدھوں کو لوگوں کے سامنے بولنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ 50%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا وسیع ہے۔ تو یہ صرف تھوڑا بہت شرمانا نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ گہری چیز ہے۔ بالکل، یہ سماجی حالات کا ایک مستقل اور شدید قسم کا خوف ہے خوف کس بات کا؟ کہ لوگ آپ کو جانچ رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑائیں گے یا منفی رائے قائم کریں گے، یہ ڈر ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی متاثر ہو، کام، رشتے وغیرہ۔ جی ہاں، بالکل، یہی اصل فرق ہے، اس کی شدت اور اس کا اثر۔ اور علامات کو سمجھنا بھی اہم ہے۔ انہیں ہم 3 کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی تو ہیں جسمانی علامات، جیسے اچانک چہرہ سرخ ہو جانا، بہت پسینہ آنا یا دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا۔ ہاتھ کانپنا بھی؟ جی، ہاتھ کانپنا، پیٹ میں گڑبڑ ہونا، یہ سب جسم کا وہ فائٹ یا فلائٹ والا رد عمل ہوتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور دوسری قسم وہ سوچ سے متعلق ہے؟ جی، ذہنی یا سوچ سے متعلق، یہ وہ منفی سوچیں ہیں جو خود بخود آ جاتی ہیں۔ مطلب کیسی سوچیں؟ جیسے یہ پکا یقین کہ لوگ مجھے پسند نہیں کر رہے ہوں گے، یا میں ضرور کوئی بیوقوفی کر دوں گی، اور پھر شرمندگی ہوگی۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا۔ اور ایک دلچسپ بات جو تحقیق بھی بتاتی ہے اور ان نوٹس میں بھی اس کا ذکر ہے، جی، کہ سماجی اضطراب میں مبتلا لوگ اکثر اپنی کارکردگی کو حقیقت سے کہیں زیادہ منفی انداز میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ خود اپنے زیادہ سخت نقاد ہوتے ہیں۔ بالکل، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو گھبراہٹ کی علامت ہیں، جیسے چہرہ لال ہونا، وہ دوسروں کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، حالانکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جاننا تو خود کافی تسلی بخش ہو سکتا ہے کہ شاید اتنا برا نہیں لگ رہا جتنا آپ خود سمجھ رہے ہیں۔ جی، یہ اپنی سوچ کو درست کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو پھر تیسری قسم کیا ہے علامات کی؟ تیسری قسم رویے سے متعلق ہے، یعنی آپ کرتے کیا ہیں۔ جیسے ان حالات سے بچنا؟ ہاں، تکلیف دہ حالات سے بچنا، لوگوں سے نظریں چرانا، بات چیت میں کم حصہ لینا، یا بعض اوقات ان حالات سے نمٹنے کے لیے الکوہل یا ڈرگز کا سہارا لینا۔ اوہ، تو یہ تو کافی سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ان سب سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نوٹس میں کئی حکمت عملیوں کا ذکر تھا۔ ایک بات جو مجھے اہم لگی وہ یہ تھی کہ مقصد ساری انزائٹی ختم کرنا نہیں ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مقصد انزائٹی کو قابل انتظام سطح پر لانا ہے، یعنی نوٹس میں جیسے لکھا تھا، ناخوش شرمیلے سے کامیابی سے شرمیلے بننا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہ کلیدی حکمت عملیاں؟ سب سے پہلی تو یہی ہے کہ ان منفی خودکار خیالات کو پہچاننا اور پھر انہیں چیلنج کرنا۔ چیلنج کیسے کریں؟ اگر دماغ میں آ رہا ہے میں بے وقوف لگ رہا ہوں تو کیا کریں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے لکھیں، پھر سوچیں کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ کیا واقعی کچھ ایسا ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہو، یا یہ صرف ایک احساس ہے؟ اکثر یہ سوچیں مبالغہ آمیز ہوتی ہیں یا پھر یہ غلط فکری نمونوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ غلط فکری نمونے جیسے مائنڈ ریڈنگ، یہ فرض کر لینا کہ آپ جانتے ہیں دوسرے آپ کے بارے میں کیا منفی سوچ رہے ہیں، یا پھر سب کچھ یا کچھ نہیں والی سوچ، حالات کو صرف اچھا یا برا سمجھنا، درمیان کا راستہ نہ دیکھنا۔ اچھا، ان کو پہچاننا پہلا قدم ہے۔ جی، پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دوسرا بڑا قدم ہے اجتناب کو روکنا، یعنی ان حالات سے بھاگنا بند کرنا جن سے ڈر لگتا ہے۔ بالکل، یہ مشکل لگتا ہے کیونکہ وقتی طور پر بچنے سے سکون ملتا ہے، ہاں یہ تو ہے، لیکن لمبے عرصے میں یہ اینزائٹی کو بڑھاتا ہے۔ آپ کبھی سیکھ نہیں پاتے کہ آپ ان حالات کا سامنا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی سماجی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں۔ تو پھر سامنا کیسے کریں؟ یہ تو بہت ڈراونا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تیسری حکمت عملی ہے بتدریج سامنا، یعنی دھیرے دھیرے،
कैसे? आप एक फहरिस्त बनाएं उन तमाम समाजी हालात की जिनसे आपको घबराहट होती है। फिर उन्हें दर्जा दें, मान लें 0 से 100 तक, कि किस से कितनी घबराहट होती है। ठीक है, एक हायरार्की बना लें। जी, एक सीढ़ी समझ लें। फिर सबसे आसान कदम से शुरू करें, जो सबसे कम घबराहट पैदा करता हो, जैसे शायद किसी जानने वाले को फोन करना या दुकानदार से छोटी सी बात करना। ठीक। जब आप वो बार बार करके थोड़ा पुरएतमाद महसूस करने लगें, तो फिर अगली थोड़ी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करें, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं। ये तो बहुत मंतकी तरीका लगता है। मतलब एकदम से गहरे पानी में नहीं कूदना। बिल्कुल नहीं। और इस दौरान एक और चीज मददगार होती है, हकीकत पसंदाना जवाबी बयानात तैयार करना। वो क्या है? ये वो मुस्बत या कम से कम हकीकत पर मबनी जुमले हैं जो आप उन मनफी सोचों के जवाब में खुद को कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर? जैसे, गलती करना ठीक है, सब करते हैं, या ये घबराहट महसूस हो रही है लेकिन ये गुजर जाएगी, या लोग इतना मेरी हर हरकत पर ध्यान नहीं दे रहे जितना मैं समझ रही हूँ। समझ गया। तो खुलासा ये हुआ कि सोशल एंजाइटी सिर्फ शर्मीलापन नहीं, ये एक शदीद खौफ है जो जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। जी, लेकिन इसे समझकर, अपनी मनफी सोचों को पहचानकर और चैलेंज करके डर वाले हालात से बचने के बजाय धीरे धीरे उनका सामना करके और हकीकत पसंदाना सोच अपनाकर इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो नोट्स में थी और मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो सोचने के लिए है जी? कि क्या शर्मीलेपन या ज्यादा हसास होने के कुछ मुस्बत पहलू भी हो सकता है। मुस्बत पहलू? जैसे? जैसे शायद ऐसे लोग ज्यादा अच्छे सामय होते हैं या ज्यादा हमदर्द होते हैं। तो सवाल ये बनता है कि जब हम एंजाइटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उन मुमकिना मुस्बत खुसूसियात को बरकरार रखा जा सकता है और उनसे फायदा उठाया जा सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है गौर करने के लिए।